अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर की, कब आपकी वफ़ात हुई और आपको तख्त व ताज का मालिक कब बनाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। ये कहानी इम्तिहान और कामयाबी की। ये कहानी सब्र और माफ़ी की। देखिए और सीखिए उनकी ज़िंदगी से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के अहम वाक़यात कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरत में तफ़सील से बयान किए गए हैं और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह यूसुफ़ रखा गया है। इसके अलावा भी चंद सूरतों और अहादीस में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक यूसुफ़ है और ये अजमी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा ये है यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। आप अलैहिस्सलाम हस्बो नसब दोनों एतबार से बहुत आला हैं कि खुद भी नबी हैं और इनकी 3 पुश्तों में नबूवत है कि वालिद, दादा, परदादा तीनों मनसबे नबूवत पर सरफराज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बड़े शर्फ वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं कि खुद अल्लाह ताला के नबी और नबीउल्लाह के बेटे और वो नबीउल्लाह के बेटे और वो खलीलुल्लाह के बेटे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा लैया के इंतकाल के बाद इनकी बहन राहील से निकाह फरमाया और इनके बतन से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की विलादत हुई। विलादत के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन की गोद में दे दिया और उन्होंने ही आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की। फिर इनके इंतकाल के बाद आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत में आ गए। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन और जमील थे। अहादीस मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न का अजमाली जिक्र किया है। चनाचा इरशाद फरमाया है, फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा। इन्हें अल्लाह ताला ने हुस्न का निस्फ़ हिस्सा अता फरमाया था। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। मिराज की रात मैंने तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो ऐसे शख्स थे जिनके हुस्न ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। वो नौजवान और अपने हुस्न के सबब लोगों पर फजीलत रखने वाले हैं। तमाम इंसानों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हसीन थे। सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे बढ़कर हुस्न अता किया गया था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की पूरी कुव्वत को पहुंचे और शबाब अपनी इंतहा पर आया तो अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत और दीन में फ़क़ाहत अता फरमाई। इस वक्त उमर मुबारक इमाम ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल के मुताबिक 20 साल, सदी के कौल के मुताबिक 30 साल और कल्बी के कौल के मुताबिक 18 और 30 के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से एहसान और इनाम फरमाए हैं, जिनमें से चंद ये हैं। आप अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से महफूज रखा, कुएं से सलामती के साथ बाहर निकाला और मिस्र की सरजमीन में ठिकाना दिया और ख्वाबों की ताबीर निकालना सिखाया। आप अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से महफूज रखा और अपने चुने हुए बंदों में शुमार फरमाया। कैदखाने से रिहाई अता फरमाई, बादशाह की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बनाया, मिस्र की सरजमीन में इक़्तिदार अता फरमाकर सब कुछ उनके तख्ते तसर्रुफ कर दिया और आपके लिए आखिरत में बहुत ज्यादा फजलो आला सवाब रखा। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसकी यूं खबर दी। चुनांचा कुरान मजीद में इरशाद है जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा। मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। जब ये ख्वाब देखा तो इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल थी। नीज़ 7 साल और 17 साल उम्र होने के कौल में भी किताबों में मज़कूर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से इनके दीगर भाई इनसे हसद करते थे
اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بھی سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ ہو، اس کے سامنے اپنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور نعمتوں سے حسد میں مبتلا ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی خوشحالی، نعمت، دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نصیحت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا رحم احسان فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمام باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اسی بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ایک دن آپس میں کہنے لگے، بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور شفقت کا سبب یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھی۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرمائیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پر پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرنا اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھیں، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھیں، اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے نبی والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔
بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، تب تک تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب تک دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹھا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا، اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتے تھے، اپنے خواب کو بلاؤ، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا،